الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ممبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، اساتذہ ادارہ، مداحان خیر الانام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بز اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی یاد میں منعقد ہے، جس کے دم قدم سے اس کائنات میں بہار ہے۔ جس کے پاکیزہ کردار کی خوشبو سے یہ کائنات معطر اور مشکبار ہے، جو اپنے رب کا سب سے برگزیدہ بندہ اور محبوب ہے، جس کے اوصاف، جس کے فضائل، جس کے کمالات عقل انسانی سے ماورا ہیں۔ انسان کا شعور، اس کی عقل، جس کے درجات کی بلندی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، پہلے زینے پر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، دانشوران قوم، مفکرین اسلام، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ، بڑے بڑے شیدائی اور عاشق اس کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرتے کرتے آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ جس کی خوبیوں کا تذکرہ زمین کی پستی میں بھی ہے اور عرش کی بلندی پر بھی ہے، جس کی بارگاہ میں انسانوں کا کیا پوچھنا، فرشتگان الہیہ بھی فوج در فوج آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس کائنات کے وجود کی علت ہے، جو ہستی اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جو یقیناً روح کائنات بھی ہیں اور جان ایمان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
वो हस्ती जिसकी बारगाह में आप अपनी मोहब्बतों की नज़र पेश करने के लिए हाजिर हैं, वो किसी वक्त और किसी लम्हा न अपने दोस्त से बेखबर है, न अपने दुश्मन से ना वाकिफ है। वो सबको यकसा पहचानते हैं, मोहब्बत से दुरूद पढ़ने वाले को भी पहचानते हैं, और जो नफरत से उनका नाम लेता है उसे भी जानते हैं। जो उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं, उन पर भी वो निगाहे रहमत फरमाते हैं, और जो कांटा बिछाते हैं उन पर भी नजरे इनायत फरमाते हैं। वो ऐसी रहमत इलाही है कि जिस तरफ चाहे घंघोर घटा बन करके बरस जाएं, तो देखने वाले कह दें बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हम और आप जिस जात की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए बैठे हैं, उसकी शान ये है कि चाहे कोई चिर्रा से उसे पुकारे, चाहे कोई फैजाबाद से पुकारे, चाहे समंदर के पार से पुकारे, चाहे दुनिया के एक किनारे पे बैठ कर पुकारे, तो अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। उसकी कुव्वत समाअत ऐसी है कि वो फर्श पर बैठकर अर्श के ऊपर जब लौह पर कलम चलता है, तो उस कलम के चलने से जो आवाज पैदा होती है वो भी वो सुनता है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आपने उस अजीम शख्सियत की बारगाह में अपने अकीदतों के गुलदस्ते पेश करने के लिए यह महफिल सजाई है, जिसको आप क्या हम क्या अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम रब्बानी ने यह कह करके जिसकी बारगाह में अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया और कह दिया, तेरे तो वस्फ ऐ बेदना ही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और जब उस जात ने गौर व फिक्र किया, हालात देखे, लोगों का मिजाज देखा, लोगों की अकीदतों को परखा, लोगों की समझ और बूझ को जब उसने देखा, तो बेसाख्ता पुकार दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर उस जात ने जब तारीफ व तौसीफ शुरू की और उसकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करना शुरू किया, तो उसकी एक एक अदा को अपने अशार की लड़ी में ऐसा पिरोया कि जो उन अशार को अकीदत से सुन ले, उसका दिल भी मोहब्बत नबी से भर जाए, और वो भी कहने लगे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हम जिस नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत देने के लिए बैठे हुए हैं, वो नबी अगरचे मदीने मुनव्वरा में अपने जिस्म अतहर के साथ जलवा फरमा है, लेकिन उनकी निगाहे करम पूरी कायनात पर है। वो सबकी यकसा सुनते हैं, सबको यकसा देखते हैं, सबकी फरियाद रसी करते हैं, और अगर कोई वहां से रोशनी हासिल करना चाहे तो उसको वो बेनूर नहीं रहने देते हैं, उसे चमक अता करते हैं। इसीलिए जब आला हजरत ने देखा कि उस नूर से न जाने कितनी हस्तियां चमक रही हैं,
تو اس نے بھی عرض کی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نگاہ مصطفیٰ نے جب اپنا نور اس امام احمد رضا پر ڈالا تو پھر اس امام کو بھی ایسا چمکایا کہ اس امام نے جدھر نظر کر دی ادھر بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے ہم اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظر لے کر حاضر ہیں جو اپنے وفاداروں سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت ایک عظیم الشان کانفرنس میں ہیں جس کا عنوان جان ایمان کانفرنس ہے۔ یہ اساتذہ، یہ طلبہ، یہ شعراء جو روزانہ کہیں نہ کہیں اپنے علمی پنگھٹ سے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے ہی رہتے ہیں، ان کے درمیان میں اس لیے حاضر ہوا کہ میں بھی اپنی محبتوں کی نظر پیش کر دوں آپ حضرات کی بزم کے توسل سے، اور پھر حضرت علامہ وبالفضل مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ جنہوں نے 10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دی اور فرمایا کہ میں 1 منٹ پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں 2 منٹ پہلے اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں۔ لیکن آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات محترم، یہ وقت سونے کا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے، اس کے بعد آپ اپنے مزاج کے مطابق جو چاہیے گا فیصلہ کیجئے گا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کتنے افراد پر مشتمل ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت گوگل سرچ کرنے کا ہنر آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ ایک جائزہ لیں اور جا کر کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں اور علماء سے معلوم کریں، تجزیہ نگاروں سے، سروے کرنے والوں سے اگر آپ معلوم کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی تقریباً پونے سب غائب ہیں، سب غائب ہیں۔ پوری دنیا کی آبادی تقریباً پونے 8 ارب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسان تقریباً پونے 8 ارب ہے۔ پونے 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ 6 ارب ہیں جس میں یہودی، نصرانی، عیسائی، یہودی، مجوسی، بت پرست، شرک و بدعت کرنے والے، پتہ نہیں کیسے کیسے 6 ارب انسانوں کی آبادی ایسی ہے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتی ہے۔ پونے 2 ارب آبادی ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر یہ پونے 2 ارب آبادی جو کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اس آبادی میں بھی آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا بھانت بھانت کے لوگ پائے جاتے ہیں، عجب عجب طرح کا کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں۔ پونے 2 ارب آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس بھری آبادی میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اس پونے 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کی توہین کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا
لا نبی بعدی ولا فخر، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر مجھ کو اس رتبے پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے خاتم النبیین، یہ رسول آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسے لوگ آپ کے اگل بغل میں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ان کی پہچان نہ ہو تو آپ حضرت علامہ کمال اختر صاحب قبلہ کے پاس، استاد القراء قاری شمس الدین صاحب کے پاس اور رئیس القراء حضرت قاری رئیس صاحب کے پاس پہنچنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ان کے پاس پہنچیں گے یا آپ کو بتا دیں گے کہ کون کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں۔ اور اگر اس میں کالج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ یونیورسٹیوں کے بغل میں، خاص کر جو مسلم یونیورسٹیاں ہیں ان کے اگل بغل میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ میں دہلی گیا اور جامعہ ہمدرد کی طرف میں نے سوچا چل کے ذرا جائزہ لے لیا جائے، دیکھا جائے، تو میرے ساتھ وہاں ایک پروفیسر تھے جو ٹہلا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب ہم وہاں کے کیمپلیکس سے باہر ہوئے تو روڈ کی طرف ہم نے دیکھا کہ یہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت خوبصورت حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس پروفیسر سے کہ بہت شاندار تحریر ہے، بہت خوبصورت انداز میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر کے کہنے لگے مولانا خوبصورت انداز میں تو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے مگر یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ جامعہ ہمدرد کے بغل میں تھوڑی ہی دور پر قادیانیوں کی وہ مسجد ہے اور وہاں سے وہ کالج کے اور یونیورسٹی کے بچوں کو اپنے نرغے میں لینے کی کوشش دن رات کرتے رہتے ہیں۔ میں گیا ایک موقع پر کیرلا کا ایک مشہور شہر ہے جس کا نام ہے کالیکٹ، میں وہاں گیا، رات میں میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا۔ میری اپنی عادت ہے میں کسی شہر میں پہنچتا ہوں تو اولاً کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے علماء سے ملوں، وہاں کے طلباء سے ملوں، وہاں کی ضروریات کے بارے میں معلوم کروں، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، مذہبی ماحول کیا ہے، میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، رات میں تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو میرے احباب میں تھے کہ اس شہر کی پوزیشن کیا ہے، کس مذہب اور مسلک کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں، اور اسی میں انہوں نے نام لے لیا قادیانی مذہب کا۔ میں نے کہا قادیانی مذہب کے لوگ بھی یہاں پائے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صرف پائے ہی نہیں جاتے ہیں، ان کا بہت بڑا ادارہ چلتا ہے، ان کی بہت بڑی یہاں پر مسجد ہے۔ میں نے کہا یہاں اس شہر میں جبکہ بہت عظیم ادارہ اہل سنت کا وہاں پایا جاتا ہے جس کا نام مرکز الثقافت السنیہ ہے، کئی ہزار طلبہ اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور اسی شہر میں قادیانیوں کی شاندار مسجد، ان کا بہترین مدرسہ ان کے انداز سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے اب اس وقت اسے دیکھنا پڑے گا۔ رات کا وقت تھا، سونے جا رہا تھا مگر میری طبیعت بے چین ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں ان لوگوں نے کہا حضرت علاوہ آٹو رکشہ کی اس وقت کچھ نہیں ملے گا، آپ اس وقت کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں چلنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا ذرا اس ادارے کو جہاں سے قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہوٹل سے نکلے، رات میں 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ہم سوار ہوئے آٹو رکشے پر، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جا کر کے ان کے گیٹ پر پہنچے۔ 3 منزلہ 4 منزلہ مسجد ہے اور سامنے ادارہ ہے، اور ایک
بڑے بورڈ پر مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف اور اس کے ماننے والے جو اہم ان کے درمیان گزرے ہیں ان کا انٹروڈکشن انگلش اور ملیالم زبان میں لکھا ہوا تھا، اور وہ کلمہ توحید کے نام پر نوجوانوں کے دل و دماغ کو کفر کی آماجگاہ بنا رہے تھے۔ میں نے کہا یہاں علماء اتنے ہیں، طلباء اتنے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس شہر میں اتنے لوگ پنپ رہے ہیں، کتنی تعداد ان کی ہے؟ تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت تقریباً 1000 گھر اس شہر کے قادیانیت کی زد میں جا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے نوجوان جو سنی تھے وہ قادیانیوں کی گود میں پہنچ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے لگے ہیں، اور وہ سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی دنیا میں پایا جاتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہی 2.25 ارب لوگ، انہی میں سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے کہ جو رسول پاک کا کلمہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان پر لاتی ہوگی، مگر اس کے باوجود رسول پاک کی عظمت سے ان کو انکار ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رسول میرے آپ ایسی ذات ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ سب آپ کو علم دے دیا جو آپ کو پہلے نہیں تھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر جمیل بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ایک انجینئر جس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، وہ اکابرین اولیاء کرام اور بزرگان دین کو باباؤں سے تعبیر کر کے ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو صبح سے شام تک رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پیارے صحابہ جن کے ذریعہ اسلام کی دولت ہم کو ملی ہے، جن کے ذریعہ قرآن ہم نے حاصل کیا، جن کے ذریعہ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے، جن کے ذریعہ اسلام کا قانون ہم نے سمجھا ہے، جو رسول پاک سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ آپ حدیث پڑھیں تو حدیث میں آپ کو ملے گا صحابی رسول جہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا، تو اب اس صحابی کے دل میں رسول پاک کی عظمت کیسی تھی کہ وہ رسول پاک کی ایک ایک ادا کو بھی قلم بند کرتا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے رسول پاک جب یہ فرما رہے تھے تو ان پر یہ کیفیت طاری تھی، ان کی یہ حالت تھی، وہ ایسے مسکرا رہے تھے، وہ ایسے ہاتھ کر رہے تھے، صحابہ یوں بیٹھے تھے، ان کے درمیان لوگ یوں معدم موجود تھے۔ ایک ایک ادا کو رسول پاک کی جس جماعت نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اس مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی ولو ان احد
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں غلط لفظ مت استعمال کرنا، ان کی شان میں کوئی گستاخی مت کرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ ان کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا ایک صحابی 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خدا کے راستے میں سونا صدقہ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ مقدس جماعت کہ جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب وحی الہی سناتے ہوئے دیکھا اور نبی پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا مگر اس مقدس جماعت نے دیکھا ہے. وہ پاکیزہ جماعت جس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اس مقدس جماعت سے جنت کا وعدہ فرما لیا. ایسی پاکیزہ جماعت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی ایک جماعت جو کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت ہے اسی دنیا میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من تخلف عنها فقد غرق ومن ركبها فقد نجا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پائے گا اور جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. اس سے پتا چلا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر ایک جماعت کلمہ پڑھنے والوں کی اسی دنیا میں پائی جاتی ہے جو حضرت سیدنا امام علی مقام کی شان میں گستاخی کرتی ہے. آج بے شمار ایسے لوگ آپ کے درمیان گھومتے پھرتے نظر آ سکتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیا کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے بامبے کے ایک انگلش اسپیکر نے سوچا چونکہ اس کا روب جلدی لوگوں پر پڑتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کسی پر روب جمانا ہے تو انگلش میں بات کرنے لگو، روب جم جائے گا. اس نے سوچا کہ ہم نوجوان طبقے کو انگلش زبان کے ذریعہ متاثر کر سکتے ہیں تو اس نے انگلش میں اسپیچ دے کر کے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا. اس نے اپنی تقریر میں کھلا کہا کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے. اپنی تقریر میں کھلا اس نے کہا اور نہ جانے کتنے نوجوان اس پر تالیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اس کمبخت نے اس جملے سے خود اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا سب کے ایمان کو اس نے برباد کیا. اس لیے کہ رسول پاک کو جو نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانے، سارے رسولوں کو مانے، ساری آسمانی کتابوں کو مانے، جنت و جہنم کو بھی مانے، حتیٰ کہ خدا کو بھی مانے مگر میرے مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا اس کا خدا کے ہاں بھی کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا ہے. چاہے کوئی مکی ہو، چاہے کوئی مدنی ہو، چاہے کوئی ایرانی ہو، چاہے کوئی ترانی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ابو جہل مکے کا رہنے والا تھا، عتبہ اور شیبہ مکے کے رہنے والے تھے، ابو لہب مکے کا رہنے والا تھا اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین یہ مدینے کا رہنے والا تھا. وہ مکی تھے سب اور یہ مدنی، لیکن نہ ان لوگوں کا مکی ہونا کام آیا نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا. اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی تھے نہ مدنی تھے نہ ہاشمی تھے نہ قریشی تھے نہ سید تھے، وہ حبش کے رہنے والے تھے مگر سچے غلام مصطفیٰ تھے. تو 1400 سال ہو گئے مگر ان بلال کا آج تک کوئی جواب نہیں ہو سکا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم.
नारे रिसालत, अज़मत रसूल आदम, अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। कलमा पढ़ने वाले न जाने कैसे कैसे रूप में पाए जाते हैं। कलमा पढ़ने वाले न जाने कैसी कैसी शक्ल में पाए जाते हैं, और सब इसी दुनिया में रह रहे हैं, और हर बातिल ताकत इनकी हौसला अफजाई करती है। 2.25 अरब की आबादी कलमा पढ़ने वालों की, मगर कोई खुदा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सहाबा की शान में तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत की शान में तबर्रा कर रहा है, और कोई इल्मे मुज्तहिदीन के दामन से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। हमारी जबान में देहात में कहा जाता है, हम आप ही के मुआशरे के रहने वाले हैं, इंग्लैंड और लंदन से नहीं आए हुए हैं। लोग कहते हैं एक गांठ हल्दी पाकर बहुत सारे लोग पंसारी भरने की कोशिश करते हैं। एक गांठ हल्दी हो गई तो पंसारी की दुकान अपने आप को समझने लगे। 2-4 हदीसें याद हो गई, और वो भी हदीस नहीं बल्कि उसका तर्जमा याद हो गया, तो वो समझते हैं कि हम इमाम आजम के मुकाबिल में हो गए। मैंने एक मर्तबा एक वाकया पढ़ा था, पड़ोसी मुल्क के एक मस्जिद के सिलसिले में एक वाकया मेरी नजर से गुजरा। एक शख्स कुछ दिन सऊदिया अरबिया रह करके आया, और आने के बाद उसको जब शौक चढ़ाया तो उसने अपने मोहल्ले की मस्जिद में सुबह सुबह हदीस शरीफ सुनाना शुरू किया। एक दिन अपनी तकरीर में वो कहा, बुला लाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा, बुलाओ अबू हनीफा को, मैं उसे हदीस समझा दूंगा। ये जुमला वहां के किसी आलिम के कान तक पहुंचा, लोग उसके पास पहुंचे जैसे आप नौजवानों के दिल में जज्बा, आप अपने उलमा के पास पहुंचे, हजरत शोरा बुला दीजिए, अच्छे नातखां बुला दीजिए। आपने उनके तवस्सुल से इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं इस काबिल हूं कि बुलाया जाए, मगर हुक्म हुआ हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब का, तो मैं भी आपके दरमियान हाजिर हो गया। इलाके के लोगों ने जा करके किसी आलिम से कहा, हजरत मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है और कहता है अबू हनीफा को बुलाओ ताकि मैं उसे हदीस समझा दूं। हजरत ये जुमला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लोगों ने जब ये शिकायत की, कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जरा तहकीक कर लूं कैसे वो इस तरह के जुमले बोल रहा है। मालूम हुआ कि वो यहाँ से जब सऊदिया गया तो वो बेदीन था, बेईमान था, लेकिन वहाँ कारोबार में लगा और फिर वहीं उसने कलमा पढ़ लिया, और फिर कलमा पढ़ करके उन्हीं के रंग में रंग गया। जब यहाँ तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक भंगी कबीले से था। मौलाना ने कहा इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, भंगी से किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अबू हनीफा तो मोजज़े मुस्तफा है, हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन है। इमाम आजम की शान ये है कि तमाम अइम्मे मुज्तहिदीन उनके तलामिज़ा और शागिर्दों में आते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनकी शागिर्दी पर फख्र करें और ये कहता है कि बुला लो अबू हनीफा को, मैं उनको समझा दूंगा। ऐसे जलील लोगों से इसके अलावा और किसी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती है। आज भी ऐसे लोग यूट्यूब के जरिया गलत नजरियात फैलाने में लगे हुए हैं। कहते हैं अबू हनीफा क्या है, इमाम शाफी क्या है, ये गौसे आजम क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज क्या है। इन बाबाओं और दादाओं के चंगुल से बाहर आओ। मगर बेशर्म लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये बाबा ना होते, अगर ये दादा तुम्हारे ना होते तो तुम्हें कलमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं मिलती। कलमा पढ़ाया है इन्हीं बुजुर्गों ने, इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत हम साहिब ईमान कहलाते हैं। इन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों से आज हम कलमे तौहीद का ऐलान करते हैं। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन से अलग होने की जो तहरीक चलाए वो सब कुछ हो सकता है, मगर आपका वफादार कभी नहीं हो सकता है। कलमा पढ़ने वाले 2.25 अरब जो दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें से अगर आप देखें तो कोई खुदा का गुस्ताख, कोई नबी का गुस्ताख, कोई वली का गुस्ताख, कोई इमाम मुज्तहिदीन का गुस्ताख, और उलमा की गुस्ताखी का तो हाल ये है कि शायद ही कोई गांव इनसे खाली हो, शायद ही किसी आबादी में ऐसे चंद गुस्ताख न पाए जाते हो जो उलमाए हक की शान में तबर्रा करना अपना मनसबी फर्ज समझते हैं। जबकि मुझे याद आता है एक वाकया, हुजूर शुएबुल औलिया का नाम आपने सुना होगा, दारुल उलूम
फैज़ रसूल बराव शरीफ बहुत अजीम अहले सुन्नत का इदारा है। वहाँ के पानी शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान का वाक़या है। और ये वाक़या किसी आम आदमी से मुताल्लिक़ नहीं है, अपने वक्त के सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मुताल्लिक़ है, जिनकी बहुत सारी किताबें लाइब्रेरियों की जीनत है, घरों की भी जीनत है। और कम से कम जन्नती जेवर तो शायद हर दीनदार घर में पाई जाती हो। उसके राइटर और मुसन्निफ हैं जिनका नाम अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी है। वो फरमाते हैं कि मैं भिवंडी महाराष्ट्र में दर्स व तदरीस के काम में मसरूफ था, मैं वहां पढ़ाता था। ये कम से कम 60 साल पहले का वाकया है। उन्होंने जो दर्ज फरमाया कि मैं वहां पढ़ाता था और मुझे शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह अली रहमत व रिज़वान के ज़ुहद व तक़वा और उनकी परहेज़गारी का मैंने बहुत जिक्र सुन रखा था, मुझे इसका इल्म हो चुका था। मेरी तमन्ना थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं, उनकी ज़ियारत करूं। मुझे एक मौके पर अहबाब ने बताया कि वो बॉम्बे कुर्ला अपने किसी मोतक़िद के घर क़याम पजीर हैं, वो आए हुए हैं यूपी से। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा चल करके उनसे मुलाकात की जाए। चुनांचे मैं अपने चंद अहबाब के साथ भिवंडी से बॉम्बे कुर्ला पहुंचा। क़यामगाह पर जब मैं गया तो मालूम हुआ कि हजरत सो रहे हैं। साहिब खाना ने कहा आप थोड़ी देर तशरीफ रखें, हजरत की तबीयत अलील है, जब वो बेदार होंगे मैं मुलाकात करवा दूंगा। हजरत बैठ गए अपने अहबाब के साथ। कुछ देर के बाद शुएबुल औलिया जब बेदार हुए, साहिब खाना ने उनसे बताया फला आलिम आए हुए हैं। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनको बुला लिया जाए। अब ये अपने अहबाब के साथ जब क़यामगाह में पहुंचे, शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन देखा कि सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी तशरीफ ला रहे हैं। फौरन बिस्तर से खड़े होने लगे, जबकि वो अलील थे, तबीयत नासाज थी, मगर वो खड़े होने लगे। सुल्तानुल वाइज़ीन तहरीर फरमाते हैं, मैंने कहा हजरत आपकी तबीयत अलील है, आप बिस्तर पर लेटे रहिए, बैठे रहिए, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे। मगर शुएबुल औलिया रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि नहीं, मैं खड़े होकर के मुसाफा करूंगा, खड़े होकर के मुलाकात करूंगा। चुनांचे उन्होंने किसी भी तरीके से खड़े होकर के मुसाफा किया, फिर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद शुएबुल औलिया ने जो कीमती जुमला इरशाद फरमाया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और उसी के लिए मैंने ये वाकया जिक्र किया है। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मौलाना आज़मी साहब आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जब दुनिया से वो गए, उनके मानने वालों ने कुछ ही अरसे के बाद उनकी तालीम को चेंज कर दिया, उनकी तालीमात को बदल डाला। और फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवा फरमा हुए, उन्होंने तबलीग फरमाई, और जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। चुनांचे आज भी ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते हैं बल्कि खुदा मानते हैं। उन्होंने नबी के बजाय खुदा बना लिया। उनकी माँ हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माअज़ल्लाह ईसाइयों ने खुदा की बीवी बना दिया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब कुरान में मौजूद है, पूरी तफसील आप देख सकते हैं। हजरत शुएबुल औलिया फरमाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आपने तबलीग दीन फरमाई, मगर कुछ ही दिनों के बाद जब आप तशरीफ ले गए तो आपके मानने वालों ने आपकी तालीम को बदल डाला, आपको नबी के बजाय खुदा बना डाला, और आपको आपकी वालिदा को खुदा मान लिया, खुदा की बीवी मान लिया, तीन खुदा के कायल हो गए। मगर 1400 साल हो गए हैं। मुस्तफा जान रहमत ने मक्के और मदीने से जो पाकीज़ा तालीम भेजी थी, 1400 साल हो गए। हजार मुखालफतों के बावजूद तब्दीली करने का नाकाम तजर्बा करने वाले, हजार तजर्बों के बावजूद एक ज़बर और ज़ेर में कोई तब्दीली न ला सके। 1400 साल हो गए, मगर कलाम इलाही में आज तक कोई तब्दीली करने की जुर्रत नहीं कर सका। इसी को देख करके ही किसी ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 1400
1400 سال ہو گئے مگر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو کوئی بدل نہیں سکا. نہ جانے کتنی باطل طاقتیں آئیں اور انہوں نے بدلنا چاہا لیکن آج تک وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور ان کی جرأت بیجا کو لوگ دیکھ کر کے انہیں تماشا بناتے رہے. 1400 سال ہو گئے مگر پیارے مصطفیٰ کی تعلیم نہیں بدلی. قرآن جیسے تھا ویسے ہی رہا, حدیث جیسے تھی ویسے ہی رہی. آخر کس کی بدولت اسلام کی پاکیزہ تعلیم 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے. شعیب الاولیاء فرماتے ہیں یہ مقدس جماعت علماء ہے جن کی محنتوں کے نتیجے میں 1400 سال ہو گئے مگر اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی ہے. تو جن علماء کی بدولت ہمارا دین محفوظ ہے ان کی تعظیم یہ در حقیقت دین کی تعظیم ہے اور دین کی تعظیم یہ در حقیقت مصطفیٰ کی تعظیم ہے. مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کرتی ہے. یہ سب اسی 2.25 ارب میں موجود ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. مگر اے سنیوں, اپنی قسمت پر فخر کریں, اپنی قسمت پر ناز کریں, اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اگر آپ رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں, آپ رسول پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو کوئی سنی آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جو خدا کی شان میں گستاخی کرے. کوئی نبی ایسا, کوئی امتی پکا سنی صحیح عقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے. آپ کو کوئی سنی صحیح عقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے. کوئی سنی صحیح عقیدہ ایسا نہ ملے گا کہ جو کسی مجتہد کی شان میں گستاخی کرے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو 2.25 ارب پائے جاتے ہیں ان میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے. مگر فتنوں کے اس ہجوم میں جو کلمہ پڑھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ جو الحمدللہ فتنوں کے اس دور میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. آپ دیکھ لیجئے, ایک شخص کہتا ہے رسول پاک کی شان میں وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت والا کہتا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نبی سے کچھ مت مانگو مگر میرے رضا کے ماننے والے سناتے رہتے سنیوں ان سے مدد مانگے جا, بڑے بکتے رہیں بکنے والے. کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے مگر یہ شعرا آپ کو روزانہ سناتے رہتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی سے اگر کچھ مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا, ان کی تعظیم کے لیے اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا. مگر اعلیٰ حضرت والے سناتے رہتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. کہنے والے کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں مگر رضا والے کہتے ہیں, رضا والے اعلان کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. اور میرا تاج شریعہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, سن نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. تم کہتے ہو نبی مجبور ہے, نہیں نہیں, نبی تو ایسے مختار ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سخاوت پہ لاکھ سلام. ایک صحابی رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا اور پھر اس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. عرب کے ریگستان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. اتفاق سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, لوگوں کا قیام ہوا, پانی ختم ہو گیا, لوگ پریشان ہو گئے اور پھر
پریشانی کے عالم میں رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، رسول پاک نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تمہاری ہی طرح پریشان ہوں، جو حال عین کا وہی حال غین کا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، پانی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں؟ رسول پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں جاؤ، یہ جو پہاڑی دکھ رہی ہے اس کے پیچھے ایک غلام اپنے اونٹ پر پانی کا مشکیزہ لے کر کے آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ کچھ صحابہ گئے تو رسول پاک نے جیسے فرمایا تھا بالکل اسی طریقے سے وہ آدمی دکھا، پانی کا مشکیزہ اس کے ساتھ تھا، اونٹ تھا اور وہ چلا رہا تھا، حبشی غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، جس طرح سے رسول پاک نے فرمایا اسی طرح وہ ملا۔ صحابہ نے کہا چلو میرے نبی تم کو بلا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا میں تمہارے نبی کو کیا جانوں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا مالک تو کہیں اور رہتا ہے، میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا، میں تیرے نبی کے پاس کیوں جاؤں، میں نہیں جاتا۔ ان صحابہ نے کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا، ایسے نہیں چلو گے تو زبردستی چلو گے، لیکن تمہیں لے کر کے چلوں گا۔ صحابہ نے جب ضد کی اور کہا چلو تو اس کو مجبوراً نبی کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ لوگ روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو زبردستی کہا چلو، مگر میرا وجدان کہہ رہا ہے یہ زبردستی ادھر جو لا رہے تھے تو ادھر جہنم کی آگ سے زبردستی کھینچ کر کے جنت کے گیٹ پر لا رہے تھے، یہ ان کی تقدیر کے سنورنے کا وقت آ رہا تھا۔ صحابہ لے کر کے پہنچے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا مشکیزہ اتار لیا جائے، مشکیزہ اتارا گیا، فرمایا سب لوگ پانی پی لے، سبوں نے پانی پی لیا، اور جتنے جانور تھے ان کو بھی سیرابی کے لیے حکم دے دیا گیا، سب نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی، ایک چھوٹا سا مشکیزہ پوری برات گویا اسے سیراب ہو گئے، جتنے صحابہ تھے سب سیراب ہو گئے، جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ لیکن جب اس حبشی غلام نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے وہ نوجوان جس کو صحیح ڈھنگ سے بھی چلنے کا شعور نہیں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، بلکہ دیہاتی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ کہتا حضور تو ہماری ہی طرح تھے، ہم بھی کھاتے تھے، حضور بھی کھاتے، حضور بھی کھاتے تھے، ہم بھی سوتے بیٹھتے ہیں، حضور بھی سوتے بیٹھتے ہیں۔ ارے بیوقوف تم نے سمجھا نہیں، تم اگر نہ کھاؤ 2-4 روز تو جنازہ نکل جائے گا، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ کھانے کو رسول پاک کی ضرورت ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں عرض کرتے ہیں وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ، نبی کو دنیا کی کیا ضرورت ہے، دنیا تو ان کے صدقے میں بنائی گئی ہے، ان کو دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ جلوہ دکھانا چاہا تو بغیر کچھ کھائے پیے صبح شام صبح روزہ رکھنا شروع کر دیا، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، نہ افطار کر رہے ہیں نہ سحری کھا رہے ہیں، کچھ نہیں، صبح بھی ویسے ہی شام بھی ویسے ہی، بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزہ رکھنا میرے آقا نے شروع کر دیا۔ صحابہ رسول پاک کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ کھائے پیے نہ سحری کرتے ہیں نہ افطار فرماتے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی پیروی میں یوں ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ 2 روز گزرا، اب صحابہ کرام جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی کا ہونٹ سوکھا ہوا، فطرت انسانی ہے، انسان کا تقاضا ہے، اگر 2-4 روز کچھ نہ کھائے گا نہ پیے گا ظاہر سی بات ہے اس کا چہرے پہ اثر ضرور دکھے گا۔ تو صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کسی کا ہونٹ سوکھا ہوا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کیا وجہ ہے، یہ چہرے کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ کملاہٹ کیسی ہے، یہ تمہارے چہرے پہ مرجھانے کے آثار کیسے دکھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا، ہم بھی نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا ایمان کی تازگی کے لیے کافی ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی یدعمنی ربی ویسقینی، تم میں سے
कौन मेरी तरह है, मेरा रब मुझे स्पेशल तौर पे खिलाता और पिलाता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अगर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। जब उस हबशी गुलाम ने देखा कि एक छोटे से मशकीजे में जो पानी था इतने लोगों के लिए काफी हो गया, सहाबा से अर्ज करने लगे वो ये तो आम इंसान नहीं लगते हैं। कहा हाँ ये आम इंसान नहीं है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कहा मुझे भी ले चलो। सहाबा नबी की बारगाह में लेकर हाजिर हुए, अर्ज की मुझे भी कलमा पढ़ा करके इन्हीं जैसा बना दीजिए। रसूल पाक ने कलमे तैयबा पढ़ाया और दामने करम से वाबस्ता फरमा लिया, वो मुसलमान हो गए। मगर उसके बाद का क्या वाकया हुआ, तारीख में रिवायत में ये आता है कि जब वो कलमे तैयबा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह दिल को तो आपने नूर अला नूर फरमा दिया है, मुझे रोशन कर दिया, मेरा दिल और दिमाग मुनव्वर हो गया, ताबिंदा और दरख्शिंदा हो गया है, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूँ, मेरी कुछ और तमन्ना है, मैं कुछ और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं मेरे नबी का वो दरबार नहीं है कि जहाँ नहीं कोई सुन सके। वाह क्या जूदो करम है शहे पतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस संत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह दिल तो रोशन हो गया है, मुनव्वर हो गया है, मगर मेरी एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बताओ क्या तमन्ना है, क्या आरज़ू है। उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मेरा रंग जो दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ ये भी चेंज हो जाए। दिल की दुनिया उजाली हो गई है तो जरा जिस्म भी अगर रंग बदल जाए, इसकी रंगत में नूरानियत आ जाए या रसूल अल्लाह तो बहुत अच्छा होता। मेरे आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, कोई हकीम हूँ क्या, मैं कोई जड़ी बूटी से इलाज करने वाला हूँ क्या, तुमको अल्लाह ने काला पैदा किया है तो मैं कैसे गोरा कर सकता हूँ। ये रसूल पाक ने नहीं इरशाद फरमाया। फरमाते हैं करीब आ जाओ। अब जब वो करीब आए तो मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उनके जिस्म अतहर पर फेर दिया। हाथ का फेरना था। लाओ दुनिया का कोई डॉक्टर, लाओ दुनिया का कोई हकीम। मेडिकल साइंस की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में अभी कोरोना ने पूरी दुनिया में जो सुपर पावर बनते थे वो सिपर पावर हो गए। सिपर पावर उनको दुनिया ने जान लिया कि ये सुपर पावर बनते थे, मगर एक जुकाम ने उनको सिपर पावर कर दिया और वो सिपर में हो करके आजिज हो गए, एक जुकाम का इलाज नहीं कर सके। पूरी दुनिया हैरान रह गई। लाओ दुनिया का कोई ऐसा साइंस था कि जो मिनटों सेकंडों में कालों को गोरा कर दे। अगर पता चल जाए इंडिया वालों को तो ये सब पहुंच जाएंगे, चाहे वो कोहे काप में रहता हो, कि सब लोग इंजेक्शन लगवा करके गोरे बन जाओ ताकि कोई काला रह ही ना जाए। लाओ दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर और हकीम। ये तो मेरे मुस्तफा की निगाहे करम है, रसूल पाक की इनायत है, ये मेरे मुस्तफा का हाथ है। रसूल पाक ने उनके जिस्म अतहर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। रावी फरमाते हैं जिसमें अतहर पर उनके मुस्तफा का दस्ते अक़दस पड़ा, पूरे जिस्म का नक्शा बदल गया। सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। रसूल पाक ने ऐसे ही उनके जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, पूरे जिस्म का रंग बदल गया। पहले वो हबशी थे, वो काले और स्याह रंग के थे, अब उनका रंग बदल गया, गोरे रंग वाले हो गए। उसके बाद खुश खुश उन्होंने इजाजत ली, हुजूर मेरा एक आका है, मैं उसका गुलाम हूँ, इजाजत अता फरमाइए ताकि मैं अपने मालिक के पास जाऊं। मेरे आका ने इजाजत दे दी, जाओ। अब वो मशकीज़ा और ऊंट लेकर अपने मालिक के पास चले। जब अपने मालिक के पास पहुंचे, उनका मालिक भी साहिब ईमान नहीं था, वो भी उस वक्त मुर्तद, उस वक्त वो काफिर और मुशरिक था। लेकिन जब ये हबशी गुलाम ऊंट और मशकीज़ा लेकर के अपने आका के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं ये आपका ऊंट हाजिर है, ये मशकीज़ा हाजिर है, मैं आपका गुलाम हाजिर हूं। मालिक ने कहा कि तुम मेरे गुलाम तो नहीं हो, मेरा गुलाम तो काला कलूटा था, ये तुम तो और ही नक्शे के दिख रहे हो, मैं अपने गुलाम को पहचानता हूं, मेरा गुलाम तो ऐसा नहीं था। अब जो गुलाम फरमाते हैं
मशकीज़ा किसका है, ऊंट किसका है, इसे भी देख लीजिए। मालिक ने देखा, कहा ऊंट तो मेरा ही है, मशकीज़ा भी मेरा ही है, मगर तुम मेरे नहीं लग रहे हो। मैं कहता हूँ वो सही कह रहे थे कि मेरे नहीं, इसलिए कि जो दरबारे मुस्तफ़ा में बिक गया, जिसके मालिक मुस्तफ़ा हो गए, अब वो किसी और का मालिक क्या होगा। जो रसूल पाक का गुलाम हो गया, अब उसे किसी की गुलामी की क्या जरूरत है। तो वो मालिक भी सही कह रहा था कि तुम मेरे नहीं किसी और के हो गए हो, मगर उस गुलाम ने कहा नहीं, मैं आप ही का गुलाम हूँ, मशकीज़ा आपका है, ऊंट आपका है, मैं भी आपका हूँ। मालिक ने कहा तो फिर ये हुलिया कैसे बदला हुआ है। इन्होंने सारा माजरा सुना दिया। उसके दिल में तड़प पैदा हुई और कहा मुझे भी ले चलो उसी नबी के बारगाह में, जिसकी बारगाह में जाकर के तुम चमक वाले हो गए हो। चुनांचे मालिक ने अपने कबीले के लोगों को जमा किया और उस हबशी गुलाम की क़यादत में नबी की बारगाह में हाजिर होकर के रसूल पाक का कलमा पढ़कर उनके वफादारों में वो भी शामिल हो गया। हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मौजे पहले सखावत पे लाखों सलाम। वो नबी है जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, जो मजबूर नहीं है बल्कि मुख्तार है, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक सहाबी रसूल हैं, उनके इत्तेफाक से उनके पास 3 या 4 बीवियां थी। आजकल तो लोग एक की भी कैपेसिटी नहीं रखते हैं और इस्लाम के फलसफे निकाह तलाक पर तबसरा करते हैं, कमेंट करते हैं। ये तो ईमान की बरकत है कि एक मोमिन के अंदर 4 का पावर आ जाता है। कोई एक भी न रख पाए तो उसको इलाज करवाना चाहिए। इस्लाम के कानून पर एतराज करना अच्छी बात नहीं है। चांद पर जो थूकता है तो चांद का कुछ न नुकसान होगा, तो थूक उसके ऊपर आएगा। हिमालय पहाड़ से अगर कोई टकराएगा तो उसका सर खुद ही चकनाचूर हो जाएगा, हिमालय पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस्लाम का कानून हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। 1400 साल में न जाने कितनी बातिल ताकतें टकरा करके अपना वजूद खत्म कर चुकी है। नूर हक समय इलाही को उठा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इसलिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें अपना मुहासबा करना चाहिए। उनके पास 3 बीवियां थी। इत्तेफाक से एक रोज तीनों एक जगह बैठ गई। सवत जिसको कहा जाता है, शौकन कहा जाता है उर्दू जबान में, वो बैठ कर आपस में गुफ्तगू कर रही थी। तो एक ने दूसरी से पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम अपनी बारी पर मियाँ के पास जाती हो तो तुम जो खुशबू लगा करके जाती हो वो ज्यादा अच्छी लगती है या मियाँ जो लगाए रहते हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है? कहा क्या बताऊं, मैं तो बहुत शानदार मदीना की मार्केट से खुशबू मंगा कर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो ही मियाँ के कमरे में पहुंचती हूँ मेरी खुशबू हेज हो जाती है। पता नहीं क्यों इतनी शानदार उनके जिस्म से खुशबू निकलती है कि मेरी खुशबू बेकार हो जाती है। दूसरी ने कहा मेरा भी यही हाल है, तीसरी ने कहा मेरा भी यही हाल है। अब तीनों ने मशवरा किया कि चल करके पूछ ही लिया जाए मियाँ जी से कि आप किस दुकान से इत्र लेकर के आते हैं। चुनांचे मशवरे के बाद अब ये तीनों पहुंचती हैं सहाबी रसूल के पास, अपने शौहरे नामदार के पास। और जाने के बाद इन्होंने खैरियत पूछी। कहा क्या बात है, तीनों इकट्ठा क्यों आई हो? कहा बात ये है, हम लोग भी खुशबू लगा करके आपके पास हाजिरी देने की कोशिश करते हैं, मगर आपकी खुशबू जब हमको मिलती है तो हमारी खुशबू हेज और बेकार हो जाती है। ये बता दीजिए किस मार्केट से, किस दुकान से आप खुशबू लेकर आते हैं? सहाबी रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया। इरशाद फरमाते, सुनो, मैं मदीने की किसी मार्केट और किसी दुकान से कोई खुशबू लेकर नहीं आता हूँ। मेरे पास कोई इत्र की डिबिया नहीं है कि जिससे मैं अपने जिस्म को मुश्कबार और मुअत्तर कर लेता हूँ। बात यह है कि एक मौके पर मेरे जिस्म में फुंसी और फुड़ियां निकल आई थी। मैंने बहुत इलाज किया मगर वो फुड़ियां ठीक नहीं हो रही थी, फुंसियां ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं जब आजिज हो गया, परेशान हो गया, तो मैंने सोचा तो अब क्या करूं। दिल में ख्याल आया, चलो दारुशफा में, चलो दरबारे मुस्तफा में, चलो नबी की बारगाह में। इसलिए कि हर मुश्किल का हल नबी की बारगाह है, हर दर्द का इलाज मुस्तफा की बारगाह है। सहाबी थे वो वहाबी नहीं थे, उनका यही अकीदा था, देता खुदा है मगर दिलाते मुस्तफा है। आला हजरत फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। सहाबा के यकीदा था, देता खुदा है मगर मिलता है दरे मुस्तफा से। चलो नबी की बारगाह में पहुंचे। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, जिस्म में फुड़ियां बहुत निकली हैं,
بہت زیادہ میں پریشان ہوں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ مرہم لگاؤ, جاؤ ٹیبلٹ کھاؤ, جاؤ کوئی جڑی بوٹی کھاؤ. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی حکیم تھوڑی ہوں کہ تمہاری تھوڑیوں کا علاج کروں. میں کوئی ڈاکٹر ہوں نہیں. نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں قریب آؤ. صحابی رسول فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ. میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. آقا نے فرمایا ذرا کپڑا ہٹاؤ. میں نے اپنا کپڑا جسم سے ہٹایا. میرے آقا نے میرے جسم کے اوپر اپنا دست مقدس ایسے ہی پھیرا. پھیرنا تھا کہ جسم کی ساری پھنسیاں ختم ہو گئی. نبی کا دست مبارک میرے جسم سے جو لگا ہے, اس دن سے جو خوشبو آ رہی ہے, تمہاری خوشبو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ جلوہ سب مصطفیٰ کی آمد کا ہے. اگر مناتے تو آج یہ محفل منعقد نہ ہوتی, بلکہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا, یہ کائنات ہی نہ بنتی. رسول پاک اس کائنات کی علت ہے, آپ اس کائنات کی غایت ہے, آپ اس کا سبب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب, تم سے بنا تم بنا, تم پہ کروڑوں درود. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں, بلکہ اس کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, وہ رسول کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا. ہم اس نبی کا, اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس محبت کا تقاضا ہے, کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں. اس کے دوستوں کو اپنا, اس نبی کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھیں اور اس نبی کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں. مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, جن کا مزار مبارک سرہند شریف پنجاب میں مرج خلائق ہے, وہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن. فرماتے ہیں اگر تم اللہ و رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں, اگر ان سے تم الگ نہیں ہو, ان سے سٹے ہوئے ہو, ان سے ملے ہوئے ہو, ان سے شادی بیاہ کرتے ہو, ان سے میل جول رکھتے ہو, ان سے یارانہ رکھتے ہو, اور پھر بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, مجدد الفسانی فرماتے یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے. یہی میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں, پیغام دیتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی اس بزم کو شرف قبول عطا فرمائے. میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا, دیکھیے 1:20 ہو گئے ہیں. یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں بیٹھائے رکھا, لیکن آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ مجھ کو 11 بجے یہاں سے 11:30 بجے رخصت ہونا تھا, لیکن میں ابھی تک آپ کے درمیان ہوں. تو صرف آپ ہی نے نہیں وقت دیا ہے, میں نے بھی دیا ہے. ہمیں دعویٰ نہیں, تنہا نباہی دوستی, ہم نے محبت کو سنبھالا ہے, کبھی تم نے کبھی ہم نے. آپ دونوں نے مل کر کے اس منزل تک اس اجلاس کو پہنچایا. ابھی شعراء کی ایک تعداد ہے, یاد رکھیے. میں نعت خوانوں کی تعریف و توصیف کرتا ہوں, ان کی کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا, حوصلہ افزائی کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رسول پاک کی محبت میں اپنے اضافہ کرنا ہو تو وہ 3 کام کرے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا رسول پاک کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی چیز کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, دوسری چیز کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجا جائے, اور تیسری چیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کثرت سے نعت پاک سنا جائے. ان 3 چیزوں سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی اجلاس منعقد کیا, علماء
بلائے تو آپ سوچیں کہ 10 منٹ ان کی تقریر ہو جائے، نعت سن لیا جائے. اس کی وجہ یہ بھی میں عرض کر دوں، جیسا کہ ابھی مشاہدی صاحب نے کہا ہے، نعت سننے سے طبیعت تو خوش ہو جائے گی مگر اسے مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، عقیدے کے بارے میں پختگی نہیں آ سکتی ہے، دلائل آپ کو نہیں معلوم ہو سکتے ہیں. اس وقت جو فتنوں کا ہجوم ہے، علماء سے پوچھئے کہ نہ جانے کتنی آبادیاں مرتد اور بے دین ہو گئی. دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے کالج کے لڑکے، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر مرتد اور بے دین ہو گئے. کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا، کوئی کسی کی جھولی میں چلا گیا. یہ علماء اہل سنت کی راتوں میں ہونے والی تقریروں کی برکت ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے. آپ اپنی قسمت پر اس طور پر بھی فخر کیجئے کہ آپ کی آبادی میں اتنا عظیم ادارہ اور علماء کی ایک جماعت ہے جو پورے ہندوستان کی مذہبی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کے یہ طلبہ جو آپ یہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گے، کل ان میں سے کوئی محدث بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مفتی بنے گا. آج یہ طالب علم ہے، کل یہی قوم کی قیادت کریں گے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے. یہ جہاں کہیں رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. چلتے چلتے آخری بار، یہ دور فتنوں کا ہے. بہت فتنے اس وقت پوری دنیا میں منڈلا رہے ہیں اور سب کا نشانہ صرف اور صرف سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے. سب کا نشانہ یہی ہے. سب چاہتے ہیں کہ ہماری جھولی میں آ جائیں، ہماری جھولی میں آ جائیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے تنبیہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا، سونا جنگل چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی رکھوالی ہے. پہلے چور ٹکا لے کے آتا تھا، بندوق لے کر آتا تھا، تلوار لے کر آتا تھا، لاٹھی لے کر کے آتا تھا. مگر اب چور جبہ میں آتا ہے، چور صافے میں آتا ہے، چور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آتا ہے، قرآن کی آیت لے کر کے آتا ہے، حدیث لے کر کے آتا ہے، بہترین اسپیچ لے کر کے آتا ہے، شاندار حوالہ لے کر کے آتا ہے، بہترین انداز میں انداز لے کر کے آتا ہے. دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگوں کی زبان اتنی تیز چلتی ہے واٹس ایپ پہ جیسے کہ کینچی چل رہی ہو، اور کینچی کی طرح وہ اپنی زبان کو چلا کر کے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچتے بڑا قابل ہے، ارے اس نے تو حیران کر دیا، سنیوں میں کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زہر دکھائے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے. ورکشاپ کے مبلغ مت بننے کی کوشش کیجئے، ورکشاپ کے ذریعہ دین کو سیکھنے کی زیادہ کوشش نہ کیجئے، ورنہ صبح کو مومن شام کو کفر کی دلدل کے دلدل میں پہنچ جائیں گے. رسول پاک نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا. انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ رسول پاک کی حدیث ہے. اور شام کو مومن رہے گا اور صبح اٹھے گا تو کفر کی حالت میں اٹھے گا. آج ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان سنی صحیح عقیدہ تھا مگر شام کو جب وہ بستر پر گیا تو لاؤ ذرا انجینئر صاحب کو دیکھ لیں، لاؤ ذرا پروفیسر صاحب کو سن لیں، لاؤ ذرا نائک صاحب کو دیکھ لیں. اب اس نے سوچا ان کو پڑھ لیں، ان کو سنیں، ارے یہ تو ایک دن بہت اچھی کرتے ہیں، یہ تو بہت شاندار انداز میں گفتگو کر رہے ہیں یار، اس نے تو 25 حوالے ایک مسئلے کے دے دیے. بات واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اب سویا تو رات میں اس کے دل کے اندر اس بدعقیدہ بے دین کی محبت بیٹھ گئی، اور صبح کو جب اٹھا تو اب تک تو وہ سنی تھا مگر صبح ہوتے ہوتے بدعقیدگی کی گود میں چلا گیا. ہزاروں نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو سنی صحیح عقیدہ تھے مگر اسی نحوست نے ان کو نہ جانے کہاں پہنچا دیا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، فخر سے کہیے ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس امام احمد رضا نہیں ہے. 1000 کتاب لکھ کر کے پوری دنیا کو حیرت میں جس ذات نے ڈالا ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. عرب و عجم نے جس کو اپنا پیشوا مانا ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. جس نے فتنوں کے ہجوم میں ایمان کے تحفظ کے لیے نہ جانے کتنی پیش بہا دولت کی ہے، اس عظیم ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. جس نے بزرگوں سے ہمارے رشتے کو مضبوط کیا ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. اس لیے دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر فخر سے کہیے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ
ले के चले और पैसे की हिफाजत कीजिए, पैसा ज़ाय मत कीजिए। अभी हजरत ने फरमाया ना, डीजे गाजा बाजा, यहाँ तो माशाल्लाह अभी कुछ नहीं था, हो सकता है किसी माहौल में रहा हो, लेकिन खुदा रहा, आप तो बगल में हैं, आपको ज़्यादा नसीहत लेनी चाहिए। आप सब कुछ अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। कब तक तकरीरें सुन करके आप ऐसी ही अनसुनी करते रहेंगे? कुछ तो बेदार होइए, कुछ तो अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। आज आप लाखों रुपया मिनटों सेकंडों में मौज पर ताव देने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कौम की, दीन की, मजहब की बात आती है तो आप कहते हैं कोरोना है, अभी जरा कारोबार ठंडा चल रहा। याद रखिए, पैसे को आप जाये मत कीजिए, फजूल खर्ची में से मत लगाइए। उलमा तशरीफ फरमा है, आप पूछ लिए हज़रत अल्लामा कमाल अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे जाकर के रुजू कीजिए, आपको बताएंगे। अगर आप सफर में हो, मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए, आप कहीं सफर में हो और आपको नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ गई, आपने सोचा कि लाओ वजू कर लिया जाए। अब आपने जब देखा तो न कहीं नल है, न कहीं ट्यूबवेल है, न कहीं हाउस है, न कहीं तालाब है, न नदी दिख रही है, और फिर आपको वजू करने की भी जरूरत है, इसलिए कि नमाज पढ़नी है। देखा आपने कि एक दुकान है, वहां पानी बोतल में रखा हुआ है, बिक रहा है। आप पहुंचे दुकान पर, आपने सोचा कि मैं पानी खरीद करके वजू कर लूं, पैसा जेब में मौजूद है। आपने पूछा एक बोतल पानी कितने का, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे वजू करना है। उसने कहा ये पानी 30 रुपए का है। अब आपने कहा ये 30 रुपए का, ये तो आमतौर से 15 रुपए का बिकता है, ये बोतल तो 15 रुपए की मिलती है, आप इसे 30 रुपए की दे रहे हैं। दुकानदार ने कहा साहब मैं 30 ही रुपए में पानी दूंगा, आपको लेना है तो लीजिए वरना चले जाइए, आपको इख्तियार है। आप बताइए आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? 30 रुपए का पानी खरीद करके वजू करेंगे या कोई और सूरत अपनाएंगे? मेरे भाइयों, आप इससे समझो कि पैसे की अहमियत क्या है। उलमा तशरीफ फरमा है, एक अजीम दारुल उलूम है जो पूरे हिंदुस्तान में शोहरत रखता है, बगल में अजीम इदारा मेरा मादर इल्मी अल जामिअतुल इस्लामिया है, जहाँ की बड़ी पाकीज़ा शख्सियत ने हम लोगों को संवारा है। इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। ख्वाजा इल्म फन ने इस सहन में अपनी जिंदगी गुजारी है। आप उनकी बरकतों के सहारे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। आप पूछे इन उलमा से कि मसला क्या है। आमतौर से पानी बिक रहा है 15 रुपए का, लेकिन जहां आपको वजू करने की जरूरत है पानी 30 रुपए का बिक रहा है। अब बताइए आप क्या करेंगे? पानी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीद कर वजू करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए क्या मसला है? मेरे भाइयों, लोग कहते हैं नए नए मौलवी नया नया मसला, ऐसा नहीं है। वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, कुरान फरमाता है तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसलिए उलमा की सोहबत में बैठ करके इनसे फैज़ लीजिए। ये न रहेंगे तो आखिर तरस जाएंगे इनको देखने के लिए। इनकी कद्र कीजिए, इसलिए कि इन्हीं के जरिया दीन की बका है, इन्हीं के जरिया आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, इन्हीं के जरिया आपके ईमान में ताज़गी पाई जाती है। बताइए क्या करेंगे? पानी खरीद करके वजू करेंगे या आप चले जाएंगे सफर पर और नमाज बाद में पढ़ेंगे? क्या करेंगे? मसला क्या है बताइए जरा आप। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता। आप में बहुत सारे लोग मेरे बुजुर्ग दिख रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग मेरे नौजवान हैं जो मेरे अहबाब की शक्ल में हैं, मेरी हम उम्र हैं। आप बताइए कि क्या किया जाएगा? 15 की बजाय 30 रुपए में पानी खरीदा जाएगा, वजू किया जाएगा, या चले जाएंगे और बाद में घर पहुंच करके नमाज पढ़ेंगे? क्या मसला है? मेरे भाइयों, ये समझिए, इसको फलसफे इस्लाम को समझिए, इस्लाम की तालीमात को आप समझिए। उलमा से आप पूछिए, बताएंगे जब पानी आम तौर पर 15 रुपए का मिल रहा है और वहां वजू करने के लिए आपको खरीदना पड़ रहा है और वो 30 रुपए का दे रहा है, तो ये जो 15 रुपया ज्यादा ले रहा है ये गबन फाहिश है। आप पानी मत खरीदो। इस्लाम की तालीम देखिए, जो आप मिनटों सेकंडों में लाखों रुपए की फुलझड़ी जला करके खत्म कर देते हैं। सुनिए, शरीयत का मसला है, 30 रुपए में पानी मत खरीदिए। जब 15 रुपए का पानी आमतौर से मिल रहा है और वो 30 रुपए का दे रहा है
تو 15 روپیہ زیادہ کر کے پانی مت خریدیے، یہ 15 روپیہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ شریعت فرماتی ہے اللہ کی طرف سے سہولت ہے، پیسہ مت خرچ کرو، تیمم کر لو، وہ نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر، تیمم کر لو مگر 15 روپیہ وہ زیادہ مت دو، تیمم کر کے نماز ہو جائے گی۔ یہ 15 روپیہ رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ 15 روپیہ تمہارے کسی ایسے اہم وقت پہ کام آئے جبکہ تمہیں اس کی شدید ضرورت ہو۔ مثلا آپ گھر پہنچے، وہ 15 روپیہ جو آپ کے پاس بچا ہوگا، جو آپ خرچ کر دیتے، آپ نے سوچا میرا ننھا بچہ بھی گھر سے دوڑتا ہوا آئے گا میرا نام سن کر کے، میری آواز سن کر کے، اس کے لیے مٹھائی لے لیں۔ آپ جب دروازے پہ پہنچیں گے 5 روپے کی اس کو مٹھائی دیں گے، خوش ہو جائے گا، گھر میں شور مچائے گا، ابا آ گئے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی محبت اس کے دل میں اور پیدا ہوگی، تعظیم کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں داخل ہوئے، ماں موجود ہے اور اس نے کہا بیٹا، آپ نے آواز سن کر کے کہا جی ماں بتاؤ کیا بات ہے، کہا کچھ پیسے ہیں، آپ فوراً سوچیں گے ارے 10 روپیہ تو ابھی اس میں کا بچا ہوا ہے جو جانے والا تھا، ایسے لے کر کے پہنچے، ایسے لے کے مت جا کر کے دیجیے گا، ماں ایسے دینے کے لیے نہیں ہے، ایسے لے کر کے جائیے اور کہیے ماں یہ 10 روپیہ ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو، سب تو تمہارا ہی ہے، سب تمہاری دعاؤں سے مجھے مل رہا ہے، یہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ ماں کہے گی مجھے 2 کی ضرورت ہے، آپ کہہ دیجئے 2 روپیہ لے لو، چاہے سب لے لو، سب تمہارا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق نکالے گی اور پھر آنچل اٹھا کر کے دعا کرے گی مولا میرے بچے کے رزق میں اور برکت دے۔ ماں کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رائگاں نہیں جاتی ہے، اس لیے اگر وہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ آپ دنیا میں پھلتے پھولتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کے محلے کا کوئی غریب آ گیا اور اس نے کہہ دیا مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے، میری بچی کی طبیعت خراب ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ وہی 5 روپیہ نکال کر کے دے دیں گے، وہ گھر سے آپ کے لوٹے گا، آپ کو دعا دیتے ہوئے جائے گا۔ اس کی دعا جب باب اجابت سے ٹکرائے گی تو آپ کے رزق میں اور برکت پیدا ہوگی۔ شریعت کا مزاج سمجھیے، اس لیے شریعت کا جو قانون ہے وہ سب آپ کے نفع اور آپ کی منفعت، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اسلام کا جو بھی قانون ہے خدا کا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، جو نفع ہے سب آپ کا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں خوشبو کی طرح پھیلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ برگزار رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہری ڈالیوں کی طرح ہمیشہ ہرے بھرے رہیں، تو محمد مصطفیٰ کے سچے غلام بن جائیے، یہاں بھی کامیاب رہیے گا اور وہاں بھی کامیاب رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔